اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ اوکے، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الطارق شروع ہونی ہے آج۔ پچھلی سورہ میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا ایک تھوڑی سی پرابلم نکل آئی تھی؟ ایک پوائنٹ جو ہے وہ طارق والے میں چلا گیا ہوا ہے، جو کہ آنسر تھا، 4 آنسر تھا۔ شروع میں تو دیکھا نہیں، پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اسٹوڈنٹس ایسے لوگ بھی ہیں جو آگے کی بھی سورہ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے پھر نوٹس کیا کہ یہ پوائنٹ ادھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سب کا اجر عطا کرتا رہے اور ایک ایک چیز قبول فرما لیں، اور یہ معاملہ صرف اللہ کا اور ان کا بنا رہے کہ جو چاہت، ان کی جو لگن جن کے ساتھ بھی جیسی ہماری قرآن سے ہے، اصل وہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنے لیے خاص رکھے اور ہم سب کے لیے اسی طرح آسانیاں کرتے جائیں، آمین۔ اوکے، آج پھر ویسے ہی ہے، تھوڑا سا اس تفسیر کو ہم لکھ رہے تھے تو اس میں کافی ٹف چیزیں اور بہت ڈیٹیلنگ آئی ہوئی ہے جو کہ دوسری جگہوں پر اتنا نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ویسے تو پوری بک ہی اثر البیان کی لکھ رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا ہمیں، ایک آدھ جملے ان کے جو ہے وہ ہمیں کیچ نہیں ہوئے کہ یہ کس بات پہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ چلیں انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، اور فی الحال جو جہاں پر اٹکے گا تو وہ اس کو اسکپ کریں گے لائن کو، کیونکہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو معلوم ہیں اور اتنی ڈیٹیل سے ہمارے کوئی اس میں عمل میں فرق نہیں پڑے گا، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور جو سمجھنے والی بات ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ ورڈ ورڈ لکھ لیجیے آپ سب۔ والسماء، واو جو ہے یہاں پر شروعات میں آیا ہے، تو قسم ہے، السماء آسمان کی، وا اور دوسرا والا واو جو ہے اور کے لیے ہے، اور الطارق، طارق جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ، ویسے تو ورڈ جو ہے طارق اس کی ڈیٹیلنگ اگر کی جائے تو طرق سے ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کہ رات میں جو چیز آئے، رات میں آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی ورڈ کی میننگ آپ دیکھیں گی، الطارق رات میں آنے والا، جو رات میں نظر آئے، رات کو ظاہر ہو، یہ ساری باتیں اس کے لیے صحیح ہے۔ طارق معنی لکھیے رات کو آنے والا، رات میں دکھنے والا، رات میں ظاہر ہونے والا، سب صحیح۔ وا اور ما، کیا، ادراکا آپ کو معلوم،
मा तारिक की, तारिक मा माने क्या लिखिए, तारिक रात को आने वाला। पहले वाला जो जुमला बनेगा उसमें लिखना है कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। फिर दूसरी आयत बनेगी और आपको क्या मालूम कि वो कि रात में आने वाला क्या है। इसके बाद खुद ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका जवाब दिया कि अब तारिक क्या चीज है, हर रात में आने वाली चीज को तारिक कह सकते हैं? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि वो है अन्नजम, अन्नजमु अस्साकिब। आपने कभी नाम सुना हो कि लोग नजम भी रखते हैं, नजमी भी रखते हैं और साकिब भी नाम रखते हैं लोग। साकिब माने है, नजम माने तो स्टार, सितारा, और साकिब के माने है चमकने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो चमकने वाला सितारा है। तारिक क्या होता है? चमकने वाला सितारा। अगर किसी का नाम तारिक है इसका मतलब है कि चमकदार सितारा, ऐसा नाम है उसका। सुभान अल्लाह। ओके, ये इसके बाद वाला जो जुमला है ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होता है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से है। इनके माने हम लोगों ने याद किया था कि अगर इस तरह का आप, लेकिन इंग्लिश वाले इसकी मीनिंग में आप देखें या इनकी मीनिंग जो वर्ड टू वर्ड आई है उसमें आप देखेंगे कि उसके माने लिखा होता है जुमले में, इसको कर देते हैं नहीं, जबकि इसके बिल्कुल भी माने नहीं नहीं है होते हैं। कभी भी इस वर्ड के माने नहीं नहीं होते। इन माने होता है कि आप इसको की ही लिखें। जैसे ऐसा होने के बावजूद ऐसा होगा कि अगर उन्होंने कहा कि अगर, जो ये की वाला था हिंदी में जो हम लोग की यूज करते हैं वो वाला, इसके माने होता है कि आप यही ही लिखें। लेकिन इसका जुमला सेट करने में फिर आप उसको अपने जुमले के हिसाब से सेंटेंस में चेंज कीजिएगा, वर्ड में नहीं। कुल्लू, कुल माने होता है हर, सब। कुल्लू नफ्स, हर जान। तो इसमें अगर आप हर लिखना चाह रहे हैं कुल के नीचे, या सब, सब जाने, जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन वर्ड आप कुल माने होता है हर, हर, एवरी। उसके बाद नफ्स माने होता है जान। नफ्स को नफ्स भी कहते हैं उर्दू में भी। नफ्स माने जान लिखिए। जान यानी हर इंसान या हर जान जो है वो इस तरह की बात होती है ना, वही वाला जान। लम्मा, लम्मा माने होता है जबकि। तो ये की और जबकि ये हमारे जुमले में उर्दू में बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है फिलहाल। अरबी में इसको जब हम बनाएंगे तो जुमला इस तरह का बनेगा कि हर जान के लिए। अच्छा, आगे और देख लें। आला माने होता है पर, हा माने उस। तो नफ्स जो है वो मुअन्नस होती है, इसलिए नफ्स के लिए हा आया है। उस पर हाफिज, हाफिज माने निगहबान, निगरानी करने वाला, जिसको आप कह लें कि जो नजर रखे हो वो। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि कुछ वर्ड्स इस तरह से आए कि हर, जान, जबकि, उस पर हाफिज। हाफिज को हाफिज भी लिख दें, निगहबान लिख दें, सब सही है। लेकिन इसका जुमला ऐसा बनेगा कि कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर निगहबान ना हो, या फरिश्ता। निगहबान से मतलब फरिश्ता है, कि कोई जान ऐसी नहीं है कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते मुकर्रर ना किए हुए हों। ठीक है, तो ये है। लेकिन अरबी आप देखें इसमें कितने अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। तो इट्स ओके, जब आप कभी ये डीप वर्ड सीखेंगे कि किस तरह से इन अगर यूज होता है तो वो ये बन जाएगा। वर्ड आप वही रहने दीजिए और जुमले को आप चेंज कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, कोई जान ऐसी नहीं है। कोई कहाँ से आ गया? कुल्लू को इन्होंने कोई कह दिया। कोई जान नहीं, इन्होंने इनको करा था। लम्मा के माने कुछ लोग मगर भी बताते हैं। तो क्या कहते हैं? कोई जान ऐसी नहीं मगर ऐसी ऐसी हैं सारी जानें कि उसके ऊपर हिफाजत वाले मौजूद हैं। यानी जो निगह, हिफाजत का मतलब वो नहीं बचा रहे होते हैं, असल में बचाने वाले भी फरिश्ते होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मोमिनों के लिए। लेकिन यहाँ पर मतलब है कि जो निगरानी कर रहा हो, ठीक, यानी फरिश्ते।
جو نظر رکھے ہوئے ہو کہ کیا کیا کر رہے ہیں. ہمارے نوٹس ہوتے ہیں نا سارے بھی اچھے برے کام. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی آسمان کی اور ستارے کی، جو چمکدار ستارہ ہے اس کی. اور کیا بتایا قسم کھا کے؟ قسم کا جواب کیا ہے کہ ہر جان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم کو دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی انف ہے ایک مومن کے لیے. لیکن اگر یہ بتا دیا جائے صرف باس ہیں آفس میں، تو اگر ڈیلی نہیں ہوتے تو بتایا جاتا آج باس آئے ہوئے بھائی ساتھ میں ہی بیٹھے ہوں گے، تو آپ دیکھو اس دن انسان کا جو ورکرس ہیں ان کا رویہ الگ ہوتا ہے کہ بھائی آج باس آئے ہوئے ہیں. اور پھر معلوم ہو کہ CCTV بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر سبھی کچھ چیکنگ چل رہی ہے، تو وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا اور بھی زیادہ طریقہ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن ہم کتنے بے فکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا ریٹن ورک دیا ہوا ہے فرشتوں کو، A to Z دیکھ کے لکھتے رہو، تاکہ بعد میں پھر ہم اگر ان کو بھی جھٹلا دیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں تھا، میں تو نہیں گئی تھی، میں نے نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ. اسی طرح کا ہوگا کیونکہ وہ اتنی خطرناک چیز ہے. انسان بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا پسند کرے گا. اور پھر اگر یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی تو وہ کہے گا کہ ہاں میرے باڈی پارٹ سے پوچھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے پوچھے جائے ان سے، تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ تو میرے ہی ہاتھ ہے، یہ میرے ساتھ تھے نا یہ گناہ کرنے میں، یہ کیوں میں اپنے خلاف بول دیں گے. لیکن سبحان اللہ جب منہ سل دیے جائیں گے، یعنی کہ ہونٹوں کو پھر پیک کر کے ہاتھ پیر جب جواب دینے لگیں گے تو وہ صحیح اللہ کے حکم سے صحیح جواب دیں گے. اور انسان کہے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو میرا ہی پیر تھا، تو میرا ہی ہاتھ تھا. تو اتنی چیزیں معلوم ہے یہ ہونا ہے. نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، وہاں اسکرین پہ چلا کے بھی دکھایا جائے گا کیا یہ نہیں کر رہے تھے تم، کیا ایسا نہیں ہو رہا تھا، کیا تم نے یہ خود نہیں کیا وغیرہ. اس کے باوجود پھر ہم کو ہمارے رجسٹرز بھی دے دیے جائیں گے، لو لکھا ہوا بھی پڑھو، دیکھو کیا کیا ہے تم نے. وہ بھی انسان دیکھ کے پڑھے گا اور کہے گا قرآن کی آیتوں میں کہ یہ کیسے رجسٹرز ہیں، یہ کیسی لکھاوٹ ہے جس میں چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی ہے، سب لکھ دیا گیا ہے. ایسے سرپرائز ہوگا انسان. تو الحمدللہ ہم لوگ تو مومن ہیں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ A to Z چیزیں لکھی جا رہی ہیں. تبھی دیکھیں جب یہ آیتیں ایک دم شروع میں صحابہ لوگ کو پتہ، ایک دم ان کو وہ امیجن کر لیتے تھے، فیل ہو جاتا تھا، پکا ایمان لے کے آ جاتے تھے، اور پھر ان کے عمل سبحان اللہ. تو جب ہم بھی بالکل اس کو ایسے ہی کر لیں گے کہ جیسے کسی بچے کو، اسی لیے کہتے ہیں بچے کو ایسی باتیں نہیں بتاؤ، وہ ڈر جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، وہ ویسا ہو جائے گا. تو ان کو تھوڑا بتایا جاتا ہے، کوئی بھی دنیاوی بھی بات ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بالکل پیور ہوتے ہیں اور وہ اثر لے لیتے ہیں ایک دم سے. تو اللہ کرے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ بالکل پیور ہو جائیں، اور پھر جب ہم یہ آیتیں سنیں کہ ہر جان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نگہبان مقرر کیا ہے تو ہم ڈر جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے عمل بہترین ہو جائیں، اور یہی ہی حیا آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر لکھا ہوا بھی سب کے سامنے اگر وہاں ظاہر کر دیا جائے گا تو میرا کیا بنے گا. یہاں تو کوئی ایک چھوٹی سی عزت اپنی بچانے کے لیے ایک انسان جھوٹ بھی کبھی بول لے، کبھی کچھ کر لے، آگے پیچھے کر کے کسی نہ کسی طرح عزت بہت پیاری ہوتی ہے، اس کو بچا ہی لیتا ہے. وہاں اگر سب کے سامنے ایسے تو کہیں بڑی کلاس والی تھیں، بڑی ٹیچر تھیں، بڑی یہ تھیں وہ تھی، پھر وہاں اگر ظاہر ہو گیا تو کیا بنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے اصل ذلت کہی جائے گی اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین. اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور ستارے کی قسم کھائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی سے، یعنی کہ یہ بڑی چیز ہے، معلوم بھی ہے کہ ہے کیا، وہ ایک ستارہ ہے. اس قسم کا جواب یہ تھا کہ ہر جان کے اوپر ایک نگہبان ہے. کوئی بھی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نگہبان نہ بنایا ہو. اس کے بعد فا سے شروع ہو رہا ہے نیکسٹ آیت. تو یعنی کہ اب ہمیں اس کا اثر لینا چاہیے. پھر سے فا کے بعد آگے آ رہا ہے نیا جملہ. لام ہمیں معلوم ہے کہ اگر ورب میں ایڈ کیا ہوا ہو اس کے معنی ہوتا ہے ضرور.
لام التأکید کہلاتا ہے. تأکید یعنی اکید. اکید معنی ہوتا ہے شیور، بالکل نو ڈاؤٹ. تو فَلْيَنْظُرْ تو دیکھے. ینظر معنی ہوتا ہے دیکھو، آرڈر ہے. ینظر الانسان، را کے ساتھ کسرہ آ گیا ہے. تو انسان تو دیکھے، یا جو ہے وہ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے، وہ تھرڈ پرسن ایک کے لیے آ رہا ہے. انسان ایک جان کی بات چلی تھی، فل انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے. الانسان، انسان لکھے. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے. مما، اوکے، مما جو ہے وہ آپ اس کو اوپن کیجئے. یہ ایک ساتھ ملا کے کمبائن جو جیسے اپنے پاس isn't ملا کے جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہی ہی یہ لکھا ہوا ہے. اور اس میں ہے من اور ما. من مانے سے، ما مانے کیا. اس میں کیا کیا ایڈ ہے؟ من اور ما. تو یہ اس کو سیپریٹ، یہ پورا ایسے بن گیا ہے، بنا کر ملا کر پڑھنے کے لحاظ سے اس کو ادغام تھا یہ ایسے، اور اس کا الف بھی ریموو کیا جاتا ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے مما. تو یہ لکھا ہی اس طرح سے جاتا ہے. جب ہم اس کی میننگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ من مانے ہے سے، ما مانے کیا. ٹھیک ہے. مما خلق. اب ہم لوگوں نے یہ بھی ایک چیز دیکھی تھی کہ اگر آپ تینوں کے اوپر زبر دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک نے یہ کام کرا، یعنی اس ایک نے پیدا کیا، خلقہ، اس ایک نے کریٹ کیا. تو اور اگر اسی کے ساتھ یہاں پر اس میں کسرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ پیش ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کرنے والے کا، یعنی جو فاعل تھا، یعنی جو کام کر رہا تھا، وہ بتایا نہیں جا رہا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ سیب کھا لیا گیا، تو کس نے کھایا یہ نہیں پتا چلا نا. کام کرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے. کھا لیا گیا، کر لیا گیا، ہوم ورک کر لیا گیا، کتاب پھاڑ دی گئی، بچہ پیٹا گیا وغیرہ. اس طرح کے جملے پھر بنوائے جاتے ہیں. اس میں تو یہی والے میں یاد آتے ہیں ہمیشہ. تو جو اس طرح کے مما خلق، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نو ڈاؤٹ، لیکن پیدا کیا گیا آپ کے ورڈ میں پھر میننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیا جملہ بنا؟ تو نظر ڈالے، فَلْيَنْظُرْ نظر ڈالے، انسان، مما کس سے. اب یہ کس سے ہو گیا؟ کیسے؟ من مانے سے، ما مانے جو تھا، لیکن واٹ بھی ہوتا ہے. تو کس سے کر دیں آپ. اس کو اوپن کر کے ضرور لکھ لیجئے گا کیونکہ آگے کبھی آئے گا، یہ آئے گا اسی طرح سے. تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ دو ورڈ ہیں، من مانے سے، ما مانے کیا چیز سے آپ کہہ لیں. خلق بنایا گیا ہے. اب گا بنا ہے نہیں، بنایا گیا ہے، بنا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ کا جملہ سیٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا ورڈ آپ کو کیا ملا؟ خلقہ سے خلقہ ہے. تو آپ اس میں اب فاعل کو چھپائیں گی. بنایا گیا ہے. پورا جملہ کیا بنا؟ سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. آسان جملہ ہے. سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق پیدا کیا گیا، من سے، ما معنی ہوتا ہے پانی، دافق، دافق کے معنی ہیں اچھلتا ہوا، جو کہ ہاں یہی ہی لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ. اس کو آپ ایسے ہی کر لیں، اچھلتا ہوا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، انسان کی تخلیق، اور کتنی حقیر، معنی کتنی کم تر، کتنی گری ہوئی نارمل سی بیکار چیز ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جان نہ ڈالے تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. ایسا تو یہاں پر بس ہم لوگوں کو اپنی حقیر چیز، یعنی کہ ہم کیا تھے، کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ناپاک یا کوئی وہ چیز ہو. اسی لیے جو ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سبھی کو زیادہ تر سائنس اور ان سب کے تھرو پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر انشاءاللہ جتنے آپ کو اس میں آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے
اور سمجھ میں فی الحال میرے بھی نہیں آیا کہ کہاں پر ہوتا ہے کیسے، کیونکہ اگر سائنس کے حساب سے آپ لوگ معلوم کریں تو شاید سائنس میں بھی کچھ الگ بتاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یخرجو، یہ نکلتا ہے، من سے، بین مانے بیچ، یا بیچ سے، درمیان سے، صلب، صلب کہتے ہیں اسپائن کو، پیٹ کی ہڈی کو، یا پیٹھ کہہ لیں، والترائب، ترائب ہے سینے کی ہڈی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ پیٹھ اور سینے کی ہڈی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نکالتے ہیں، یخرجو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، دیکھیں جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس پانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، جبکہ یہ خود اپنی کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بھی آیت فرمائی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھے تو انسان کس چیز سے بنا ہے، پھر اکڑے، پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھے، پھر میری نافرمانی کرے، دیکھ تو لے اپنی حقیقت ہے کیا وہ، ٹھیک؟ اس لیے یہ جملے یہاں پر آئے بس۔ تو یہی پارٹ ہم کو اچھے سے لینا ہے کہ بلا شک یہ سبھی کو معلوم ہے کہ ماں پانی سے ہی بنا ہوتا ہے انسان، تو جس کو نطفہ کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ پہ، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ پیٹھ اور سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ بس اتنی ہی اس کی تفسیر کافی ہے، لیکن یہاں پر کافی ساری اس میں تفسیر دی ہوئی، انشاءاللہ پڑھیں گے تو، لیکن اتنا انف ہے کہ آپ کو اس میں سے یہ کیا لینا ہے مورل، یا اپنے آپ جو حصول علم لکھ رہی ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ہی ایسے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ دیکھے تو انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی چھوٹی کمتر حقیر چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا انسان پیدا کر لیا۔ اور بتانے کا مقصد کیا ہے، انہو، بے شک وہ، اعلیٰ، یہاں پہ ہو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، بے شک وہ اعلیٰ مانے پر، رجعہی، رجوع، ہم لوگ کئی بار اس سے پہلے بھی ورڈ کو یاد رکھنے کے لیے بات کر چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا ہم نے کبھی موبائل جو عربک ٹیکسٹ پہ لگ جاتا ہے نا، تو اس میں بیک ورڈ کے لیے، یعنی کہ بیک جو نیچے سے پاپ اپ کھل کے آتا ہے نا، بیک لکھا ہوتا ہے، اس کے عربی پہ رجوع لکھا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی طلاق کا معاملہ چل رہا ہو، اس میں بھی ایک جملہ ہوتا ہے، ایک سا ورڈ ہوتا ہے کہ ان کی پہلی طلاق ہوئی تھی لیکن انہوں نے رجوع کر لیا۔ رجوع مانے ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، ٹھیک؟ تو رجعہی، اس کے پلٹانے پر، علی مانے پر، رجعہی، ہی کو الگ کیجیے، ہی مانے اس کے، رجع مانے لوٹانے، پلٹانے، دوبارہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، دوبارہ واپس آنے، یہ لقادر، لام یہاں پر یہ ناؤن کے ساتھ بھی لام آیا ہوا ہے، تو یہ لام تاکید ہے، یہ کیا ہے، لیکن معنی لام تاکید کے ہی ہیں، لقادر، اس کو دیکھیں گے، یہ تاکید کے بجائے اس کو البتہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بے شک البتہ قادر ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو لکھیے، تو یہ کب کب آتا ہے ناؤن، اور اوپر اسی میں دیکھیں فَلْيَنْظُرْ میں ایک اور لام لکھا تھا، اور لقادر یہ ناؤن ہے، کیسے پہچان رہے ہیں ہم کہ یہ ناؤن ہے، رو کے اوپر تنوین ہے۔ ناؤن کو پہچاننے کے آپ لوگوں کے پاس 4 پوائنٹ دکھے ہوئے تھے نا، یا ندا ہوگی، یعنی کہ یا پکارنے کا لگا ہوگا، اور پھر ال ہوگا، اور پھر تنوین ہوگی، اس کے بعد بھی تو پھر جر، تو انشاءاللہ لقادر کے معنی لکھیے، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں، کر پانے والے ہیں، کیپیبل، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ جملہ کیا ہے، بے شک، ہو کو آپ اللہ کر دیں، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اسے کون ہے، انسان، تو آپ اللہ اور انسان انشاءاللہ جملے میں اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ لکھا ہے بے شک وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، یہ چیز یہاں پر زندہ کرنا یا پلٹانے پر قادر ہیں، تو پلٹانا کیا چیز ہے، یعنی کہ
एक दफा मौत देने के बाद फिर से उसे जिंदा करना, कयामत के दिन वाली बात। तो ये जो पीछे मामला आया ना कि इंसान देखे कि किस चीज से बना है, हकीर पानी, एक पानी से बना हुआ है जो कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बआसानी हड्डियों में डाल दिया हुआ है और वो वहां से निकलता है। इसका निचोड़ है कि इसका मतलब कि जब इतनी हकीर चीज से वेरी फर्स्ट टाइम जब कोई चीज बनाई जा रही हो तो वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है। बनी बनाई चीज को दोबारा बना लेना आसान होता है। तो अल्लाह ताला जब पहली बार इतनी हकीर चीज से बना सकते हैं तो दोबारा अल्लाह ताला के लिए दोबारा पहली हर कोई सब आसान है। तो अल्लाह ताला दोबारा भी उसे पलटने पर कादिर हैं। ये सारी बातें हमें जो लेने वाली चीज है, पहला पॉइंट क्या लेना है हमें कि अपनी हकारत देख के हमें हद से नहीं बढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए जिस मालिक ने, जिस रब ने हमें इतनी पानी से ही से बना दिया, अपनी मर्जी से हम दुनिया में नहीं आए, कहीं कोई एप्लीकेशन, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली थी, ना हमने ये कहा था कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना, आप रहने दें। कोई अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म हुआ, हम दुनिया में आ गए। चेकिंग चल रही है, उनका हुक्म होगा, मौत आ जाएगी और फिर सारी चीज़ें बंधी भी दे दी थी कि रिज़्क तुम्हें इतना मिलेगा, जिसके पीछे हम लोगों ने इतनी मेहनतें कर डाली, जबकि वो बंधा हुआ है। हाँ, मेहनत करनी है, लेकिन एक हद तक मेहनत करनी है कि उससे हमारे इबादतें में कोई फ़र्क ना पड़े ना। और जिस चीज़ को यहाँ से लेना था हमें, उसको पकड़ना था, उस चीज़ के पीछे गम करना था, मेहनत करनी थी, जो कि अल्लाह ने कहा कि ये तुम खुद करके आओगे और फिर वो उसकी चेकिंग होगी, वो थे अच्छे अमाल। ईमान, अच्छे अमाल, अल्लाह पर तवक्कल, ये सारी चीज़ें यानी शरीयत। तो उसको तो हम लोगों ने अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, ये होगा, वो होगा करके ढील दे के रखी है। और बिल्कुल उल्टे हिसाब, यानी कि अगर दुनिया का कोई नॉर्मल मामला भी हो ना, तो कोई बगैर पढ़ा-लिखा इंसान भी आके हमें सुना के चला जाएगा अगर हम करें, कि ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो कल के बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हें बच्चे ऐसे, तुमने बच्चों के बारे में, यानी कि वो सब बता के चला। लेकिन कोई अपनी आखिरत गँवा रहा हो, तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, अंदर ही अंदर कहीं एक दफ़ा ऐसा आता है कि हाँ, कितना खुश हैं, कितना अच्छे से अपनी लाइफ़ को कर रही हैं, जो मर्ज़ी आ रही है, घूम फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल आता है कि अब ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, शुरू में जिनके ईमान कमज़ोर हैं और वो खुश वालों, अरे हम नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। जबकि फिर एक टाइम पीरियड आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कर रहे हैं और फिर सब्र होता है कि हम करेंगे, जन्नत में करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी कितने दिन की है, ख़त्म होने वाली है। असल अगर जन्नत में करने मिल गया तो ही कामयाबी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि किसी इल्मी उससे आप जुड़ी रहें और पॉलिश होती रहें डेली। जिस तरह से हम बर्तन को पूरा एक ही साथ पका-पका के काला कर दें और फिर महीने में 1 बार धोएँ, तो वो साफ नहीं होता। वही ही चीज़ है हमारे साथ। तो अब हमें इल्म का ये सिलसिला जो है, अपने-अपने लेवल पर, अभी तो जब शुरुआती मामला होता है, तो एक-एक चीज़ लिखने की ज़रूरत होती है। दरस में टीचर इस तरह से कह रही थी, टीचर ने ये भी कहा था, वो उसकी मिसाल ये भी दे रही थी, तो वो बेहतरीन चीज़ होती है अगर किसी के पास वक़्त है। और अगर कोई इस तरह से सुन रहा है, बच्चे हैं, खाना देना है, कोई अपनी माँ-बाप बीमार है, उनकी खिदमत में लगा हुआ है, लेकिन कान में अपना लगा लिया और सुन रहा है। अल्लाह ताला उसके भी वक़्त के हिसाब से उसे अजर देंगे और ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कोई ऐसे ही बस दिल नहीं करता करने का, तो ये चीज़ हमारी खुद की अपनी कमी होगी। अल्लाह सुब्हान तआला इस चीज़ को शौक में बदल दे, अल्लाह की मोहब्बत में बदल दे, ताकि हम इंतज़ार करें कि कब हमें इसके आगे मिले और हम और जल्दी-जल्दी आगे बढ़ें। आमीन या रब। चलें। अ, इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, बेशक वो कुदरत रखते हैं पलटने पर, उसको पलटने पर, उसको दोबारा करने पर, उसको दोबारा ज़िंदा करने पर। चलिए, यौमा, फिर यहाँ से आखिरत शुरू हो गई। यौमा, जिस दिन तुबला, तुबला में बला है, ठीक है? बला जो आप लोग हमेशा से पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार आया है। बला माने आज़माइश, आज़माया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। यौम तुबला अस्सराइर, सराइर में सिर, सीन र रा रूट वर्ड है, जो कि जहरी और सिर्री ऐसे हम लोग सुन चुके हैं। जहरी का अपोज़िट है ये सिर्री, यानी कि छुपी हुई चीज़ें। अस्सराइर जो है ये प्लुरल है कि जो भेद होंगे, जो राज़ होंगे,
وہ اس دن آزمائے جائیں گے، یعنی کہ چیک کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر چیک سے مطلب ہے تبلا جو آیا، بلا مانے آزمائش، آزمانا. اس دن جو راز ہیں ہمارے سینوں میں وہ چیک کیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تو فامانے تو ماں نہیں، لہو اس کے لیے، من سے، یعنی کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے دو باتیں لکھی ہیں، قوہ طاقت، ولا اور نہ ہی، ناصر. ناصر مانے ہوتا ہے مدد کرنے والا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر مانے تھا مدد، ناصر مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، نام رکھتے ہیں لوگ. اور جیسے کہ کفر مانے نہیں ماننا، لیکن کافر نہیں ماننے والا. سیم اسی صیغے میں، اسی پیٹرن پر، اسی سانچے میں یہ بھی بنا ہوا ہے. تو ناصر، تو نہ اس کے لیے اس دن کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار. اس میں اس دن جو ہے وہ پیچھے والی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے. تو انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. کب؟ جس دن سینے کے راز چیک کیے جا رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دلوں کو پاک رکھنے والا بنا دے، کیونکہ جب پاک دل، کوئی راز، کوئی بھید، کچھ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صاف دل پسند ہے. اس میں کچھ چھپا ہی نہیں ہوگا، تو چیکنگ کا ہے کہ پھر کریں گے نا. تو اوپن، ایوری تھنگ اوپن جو ہے اس میں ایسا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. اب الٹی سیدھی، جو اچھا برا، ہر چیز ہم منہ پہ کہہ دے رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ دل صاف ہے؟ نہیں. یہ تو اور بھی ایک حیا والی جو بات ہے کہ ہمیں کسی بڑے کے آگے، کسی دوست کے آگے، کسی کو، ہاں آپ کسی کو کہنا چاہ رہی ہیں، آپ اسے سمجھانے کے طریقے پر کنارے لے جا کے اکیلے میں بتا دیں، وہ بات اور ہے کہ آپ نے سب بتا دیا اسے، لیکن آپ کو برا لگا، میں نے اسی وقت منہ پہ سنا دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. تو صاف دل بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھلائی چاہ رہی ہیں کہ یہ جو کہہ رہی ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات یہ نہیں، بات یہ ہے. تو آپ اس کو زیادہ، پہلی چیز تو انسان کو پسند آتا ہے کہ اسے اکیلے میں بتایا جائے. جیسے ہی آپ اس کی صحیح بات بھی 2-4 لوگوں کے سامنے کہہ دیں، تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہاری انسلٹ کر دی اس نے سب کے سامنے. یہ چیزوں کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھے، تو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. تو اس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے. پھر نہ تو ہماری کوئی فورس ہوگی، یعنی کہ سورس جس سے کہ ہم کہیں کہ نہیں میری بڑی بہن تو وہ اتنے بڑے لیول پر ہے، میرے بھائی تو وہاں ہیں، میرے شوہر یہ ہیں، بڑی طاقت رکھتے ہیں، معاملہ پلٹا سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہ ہی وہاں کوئی ہمارے بیسٹ فرینڈز، ہماری کوئی ٹیچرز، ہمارے کوئی چاہنے والے اسٹوڈنٹس، ہمارے کوئی والدین، ان کو تو سبھی سے زیادہ فکر ہوتی ہے نا. سب سے بڑا مددگار اگر سچا کوئی، اگر انسان سوچے کہ نہیں میرے پاپا میری ہیلپ کر دیں گے، تو وہ بالکل ریلیکس رہتا ہے کہ پاپا سب سنبھال لیں گے. میری ماں میرے لیے آگے بڑھ کر آئی ہوئی، اب سب صحیح ہو جائے گا، ممی سب سنبھال لیں گے. تو اتنے بڑے بڑے مددگار وہاں کوئی نہیں ہوگا. جو چیز ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، ایزی نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں غلط کام کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو غلطی ہو گئی، نہیں اب اس کو پولیس میں ایسے کرا کے، ویسے کرا کے، پیسہ دے کے، یہ کر کے، اوپر سے ایڈوکیٹ، یہ وہ، مطلب اپنی قوتیں لگا کے چینج کرا سکتے ہیں. ناصر بھی بلا لیتے ہیں ہم لوگ، اچھے خاصے مددگار، اور وہ چاہے ہماری ہی غلطی ہو، ہمارے فیور میں کام کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ نہیں ہوتی تو آج کیا ہوتا، جیل ہو جاتی وغیرہ، یہ وہ سب. تو جب وہاں رازوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو پھر کوئی قوت، کوئی مددگار کام نہیں آئے گا. یہیں تک کا ہی ورڈ ٹو ورڈ آیا ہوا ہے. چلیں اس کے یہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوائد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں پوائنٹ میں جو لکھا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور اسے ختم کرنے کے لیے نہیں. یہ کب نازل ہوئی اس بات کے اوپر تھا. یہ اس صورت کا موضوع دو ہیں.
دو ٹاپک اس کے اندر ہمیں مل رہے ہیں. ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک تھا. مین ٹاپک یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو بات کلیئر لکھی ہے اس پہ ایمان لے آئیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے اور وہ پانی ہڈیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اب وہ ڈیٹیلنگ اس کی تو وہ اس سے ہمارے عمل پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اس تفسیر میں کافی ڈیٹیل ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ بھی. تو چلیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. انہو علی رجعہ لقادر، اس کے اوپر ہے یہ پورا. اور دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے. یعنی قول فیصل کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا، اسٹریٹ، دو ٹوک بات جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی بالکل صحیح. جسے کہیں کہ آپ فرقان بھی یہی میننگ پہ قرآن کا نام ہے، اس کا نام کہ مطلب فرق کرنے والا، صحیح اور غلط میں صحیح فیصلہ کرنے والا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو آگے کے جو ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھے نا، وہ سیکنڈ ٹاپک ہے کہ قرآن کے بارے میں، پھر وہاں سے شروع ہے. سبحان اللہ. تو پہلا جو مین ٹاپک تھا کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سینے کے راز کھل جائیں گے، ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، سب اس دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا وغیرہ. کلیئر ہے الحمدللہ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے پہلے ابھی تک کے ٹاپک میں کیا ہوا ہے. چلو الحمدللہ. تو یہ ٹاپک تھا اس کا. حضرت معاذ، ابھی تفسیر میں سے دیکھتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھی. یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی سورہ پڑھ لی مغرب کی نماز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ان کو یہ بتایا گیا کہ انہی نے یہ دو بڑی سورہ پڑھا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ انہوں نے یعنی کہ ڈانٹا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنی بڑی سورہ جماعت میں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تھک جائیں، لوگ بیٹھ جاتے، لوگ نماز چھوڑ کے چلے جاتے. بھائی ان کو تکلیف تھی، ان کے گھر میں بچہ رو رہا تھا، ان کے گھر میں یہ کام تھا، وہ کام تھا، کچھ بھی تھا. انہوں نے ڈانٹا کہ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سورہ کے نام آئے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھے کافی نہیں تھا کہ تو السماء والسماء والطارق اور والشمس والضحاها پڑھ لیتا؟ سنن الکبریٰ للنسائی کی حدیث ہے 332. تو یہ دو انہوں نے نام لیے مغرب میں، یہ نام لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پڑھ سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ان کی ڈانٹ کے حساب سے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا تھا. تو یہ طریقہ ہے کہ کبھی بھی جب جماعت پڑھائی جائے تو ہمیں بہت لمبی نہیں، ہاں پھر بھی 8 منٹ کی یا 5 منٹ کی ایک ایک رکعت اگر ہو جائے، تب بھی 10 منٹ کی وہ بھی میکس ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے ہے کہ بڑی لمبی پڑھائی جائے زیادہ، کیونکہ اسے قرآن کہا جاتا ہے فجر کی نماز کو، تو اس میں قرآن کی پڑھنے کی زیادہ. تو اگر ہم بڑی پڑھیں، یا پھر کب پڑھیں ہم بڑی؟ جب اکیلے میں ہوں. ٹھیک ہے، تو جماعت کے ساتھ جب آپ ہوں تو ایزی چھوٹی کروا کے پڑھوا دیں، اور جب آپ اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ پڑھیں سورہ بقرہ، سورہ نساء پڑھی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی حافظ ہمیں بنا دے. اور اگر آپ میں سے اللہ کرے کہ کوئی حفظ کیے ہوئے ہیں یہ بڑی سورہ، تو ان کو نماز میں پڑھنا بھی سکھا دیں. ان کی قدر، ان کی، کیونکہ یہ دو بڑی سورہ ہیں بہترین، ان کے بارے میں خوب نازل ہوئی ہیں باتیں کہ سائبان بن کے آئیں گی، جھگڑا کریں گی، مغفرت کے لیے ہمارے ساتھ ہی بنی رہیں گی جہاں ہر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اپنا ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا اور بتایا جائے کہ بھئی یہ ہوگا تمہارا ساتھی، تو ہم کیسے جی جان محنت کر کے بھئی ہمیں وہاں جانا ہے اور ہمیں کسی طرح یہ ارینج کر کے چاہیے، کتنے میں مل رہا ہے، کہاں مل رہا ہے، میں جاؤں گی، میں لے کے آؤں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ میری ہیلپ کر سکیں گے. تو ہمیں کتنی محنت کر کے پھر اسے پکڑنا چاہیے، سمجھنا. اور صرف حفظ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رٹا ہوا ہو بغیر سمجھے، جیسا کہ ہمیشہ قرآن کے معنی ہی ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، تو بلا شک اس کے معنی بھی معلوم ہو اور اس پہ عمل بھی کرا ہوا ہو. تو اے ٹو زیڈ چیزیں، یعنی کہ جو چیزیں آپ کو محنت کرنی ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، ایسے ہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے والا، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے والا، اس کو حفظ کرنے والا بنائے، آمین۔ پوائنٹ 2 جو شروع ہے وہ طارق کے بارے میں ہی لکھا ہوا، چلے الطارق سے مراد ہے، انہوں نے کہا کہ خود قرآن نے ہی اسے واضح کر دیا کہ یہ روشن چمکنے والا ستارہ ہے۔ طارق طروق سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے لیے گئے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ورڈ کی میننگ وہ کچھ جو ایگزیکٹ ورڈ کی نکال رہے ہیں، لیکن جو بھی رات میں آنے والا اس کے معنی ہوتے ہیں، تو ہر چیز نہیں۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات میں ہی دکھائی دیتے ہیں، رات میں نظر آنے والا، اس کی میننگ اسی طرح سے بن رہی ہے۔ تو ایکچولی طارق کے ورڈ کی میننگ انہوں نے یہاں پہ کھٹکھٹانے والی بھی بتائی اور رات میں آنے والی ہے، یہ میننگ ہے، لیکن اس سے مطلب کیا ہے؟ ستارہ، چمکدار ستارہ، یہ معنی ہے۔ چلو اس کے بعد ہر نفس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حافظ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہیں۔ تو ہم فرشتوں سے دعا مانگنے لگے کہ اے فرشتے میری حفاظت فرما، نہیں، وہ کس کے حکم سے حفاظت کرے گا، کس کے حکم سے حفاظت ہماری رک جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، پھر ہمارا تھوڑا بھی دل ان کی طرف جانے لگا کہ ارے فرشتوں کو خوش کرنا چاہیے اور فرشتے شرک، ٹھیک ہے، تو پھر یہ چینج ہوتا جائے گا۔ اصل میں وہ کام کرنے والے ہیں کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو اصل حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انہیں نے ایک طریقہ اللہ چاہتے تو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے بھی نہیں بناتے اور ہماری حفاظت ہو جاتی، کیونکہ وہ تو صرف کہتے ہیں کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے ایک بس ذریعے ہیں، سبب ہیں، ریزنس ہیں، یہ اگر نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں کہ وہ ہر چیز کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرشتے خود بخود کچھ کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایک تفسیر میں ایک میں کیا پتہ چلا کہ ہر انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ حفاظت والے کس طرح سے آئیں گے، جیسا کہ دوسری انہوں نے بتائی، اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں ذکر ہے۔ اس یعنی انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رعد کی آیت نمبر 11۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ جس طرح سے لکھنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح سے حفاظت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر جو اصل اچھی یا زیادہ پائیدار جو بات مل رہی وہ یہ کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، نگہبان ہی حافظ کے معنی مل رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ حفاظت والے نہیں ہوتے ہیں۔ مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ صبح شام کے اذکار پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، صدقہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اور بھی جو کام بتائے گئے ہیں انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہر کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ فی الحال کرنے والوں نے 2 تفسیریں بتائی ہیں، اور اس کو اینڈ میں انہوں نے اس طرح سے ملا دیا کہ انسان کے آگے پیچھے والے فرشتے، مطلب جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اللہ کی مرضی سے حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا کام اور اس کے بول لکھنے والے بھی فرشتے، یعنی وہ تو ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو نگہبان کہا گیا ہے وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی الحمدللہ بات۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے سے انسانی پیکر وجود میں
لے آتے ہیں، یعنی پورا انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجود میں لے آتے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں سب چیزیں اس کی موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ بلی کا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں کافی دن بند رہتی ہیں اور وہ اس کی آنکھیں نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں، بنی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب پورا کس طرح سے وہ سانس نہیں لے رہا تھا، دنیا میں آتے ہی اس کو سانس لینے کی ضرورت پڑ گئی. پھر تھوڑی سی بھی دیر اگر اسے گھٹن میں بند کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. تو ایک بہترین یعنی کہ ایک اللہ کی طرف غور و فکر کا بہت ہی بہترین ایک وہ ملتا ہے کہ اگر آپ بچے کو دیکھیں، اپنی پیدائش پہ غور کریں وغیرہ. جب انسان کو تولیدی عمل پر غور یعنی کہ جب انسان اس کے پیدا ہونے کے کام پر غور و فکر کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہی ہی اس میں سے ہمیں مین وہ ملا ہے. کیا ہوگا؟ اوکے. تو اس کے قیامت یعنی کہ جو اگر انسان اپنے پیدا ہونے کے اس کے اوپر کرے گا تو مین بات یہی ہے کہ انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. بس یہی ہمیں یہاں سے لینا ہے. کیونکہ جو ذات پہلی مرتبہ اس طرح سے پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنا کوئی سبحان اللہ مما ان دافق وہ اچھل پیدا کیا گیا ہے. مما ان دافق یعنی کہ اچھلنے والا یعنی وہ قضاء شہوت کے وقت کے بعد زور سے اچھل کر نکلتی ہے. یہ قطرہ آب یعنی کہ جو بھی ہے وہ رحم اور عورت آ کر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو حمل کا باعث حمل پریگننسی جب کمپل ہے جو ہے پانی یہ انسانی شکل اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. چلے جو ممبر صلبی سے کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا ان دونوں کی ان کے پاس سے انسان کی تحقیق ہوتی ہے. پانی سے ایک ہی پانی اس لیے کہا گیا ہے دونوں عورت رحم مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں. تریبہ کی جمع حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے مراد ہے سینے کی ہڈیاں اور سینے کی ہڈیوں سے مراد ان کے درمیان کا حصہ یعنی چھاتی ہے. اس تفسیر کی روز سے جس پانی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مرد کی پیٹھ ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر خاصین میں جمع ہوتا ہے اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے. اوکے. یہ اسی کی ڈیٹیلنگ ہے جو کہ یہاں پر ہمیں نہیں کچھ سمجھ میں آتا کہ کیسے خاصین میں جمع ہوتا ہے اور پھر عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے. اور عورت الگ الگ ہو سکتا ہے کہ آدمی کی جیسا کہ بتا رہے ہیں پیٹھ کی ہڈی اور عورت کی سینے کی ہڈی، بس اتنے ہی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. پھر بھی وہ ایک کس طرح سے پھر جب وہ جمع ہوتا ہے ایک جگہ تب اس کو کہہ دیا گیا ہے ملاپ کے وقت یہ قطرات منی عورت کے رحم میں ایک نطفے کی شکل میں جب یہ مل جاتے ہیں، جب اسے نطفہ کہا جاتا ہے، شکل میں جمع ہوتا ہے. اس سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے انسان کی تولید یعنی پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسری طرح سے بھی اور ایک دوسری تفسیر سے اس کی یہ بھی ہے کہ منی کا قطرہ مرد ہی کا ہوتا ہے، اس کا تعلق ایک ہی دماغ سے ہوتا ہے.
اس لیے خون سے بننے والی یہ منی حرام مغز کے ذریعے سے ریڑھ کی منکوں سے نکل کر مختلف شریانوں میں مختلف جو باڈی پارٹس کے یہ ہیں رگیں اس سے گزرتی سینے کی طرف آتی ہے. اس کا تعلق قلب و جگر سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے قریب ہی شریان گزر جاتی ہیں. یہاں سے یہ خاصتیں اور ناسیتین اور پھر وہاں سے رحم مادہ میں منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس تفصیل کی روز سے یہ صرف مرد ہی کی منی ہوتی ہے، جس سے انسان کی تکلیف کا بنعمل ہوتا آتا ہے. واللہ عالم. ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی ڈیٹیلنگ کرنے کے بعد کہ اس سے کون سا پانی اس کا رہتا ہے، تو انشاءاللہ بس سینے اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، اتنا انف ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو انسان میں کی شکل میں لے آتے ہیں. سبحان اللہ. آیت نمبر 8 انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں. انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں. بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتے ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے. پہلے مفہوم کا امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح دیا ہے. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہمارے اس کی تفسیر ہے جس میں سے نوٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں کہا کرنے پر قادر، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پانی اگر نکلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا ہوتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زیادہ نام بھی زیادہ اچھا سمجھ گیا ہم لوگ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پلٹانے پر قادر ہے انسان کو زندہ کرنے پر، کیونکہ یہ پروسیس جو تھا وہ انسان کی زندگی ہی کے لیے تھا، اور پھر دوبارہ زندہ مرنے کے بعد والی اس کے بعد یومۃ اس وہی دن بھی شروع ہو گیا، یعنی اس دن کی بات بھی شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ. اس کو ہم لوگ اسی ایزی والے میں ایک میں لے کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. یوم تبلی السرائر، ظاہر ہو جائیں گے جس دن ظاہر سینے کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ اس پر جزا و سزا ہوگی، کیونکہ جو بھی جس طرح کا چھپایا کرا رکھا ہوا اس کا پھر رزلٹ ہونا ہوگا، اس وجہ سے وہ ظاہر ہوں گے. مشتہر کیا جائے گا، مشتہر یعنی کہ بد عہدی، جس نے عہد وعدہ وغیرہ کیا ہو اس کو مشہور، یعنی اس کا جو اس نے توڑے ہوئے تھے وعدے وہ کھلے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ یہ اس کے راز ہی تھے نا، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایسے کام کرتا تھا پورے میں مشہور کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا. آتا ہے بد عہدی یعنی کہ جس نے اپنا وعدہ کر کے توڑا ہو کے لیے قیام دن ایک اس کی سریں کے پاس ایک جھنڈا ہوگا. یہ کیا ہے؟ لکل غادر یوم قیامہ، استحی اس کے پاس جو ہے وہ ایک جھنڈا بھی ہم دیکھتے ہیں. فی الحال جنہوں نے کی ہوگی یعنی کہ اپنے عہد سے پلٹ گئے ہوں گے، پلٹ جایا کرتے ہوں گے، ان کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس میں پہچان لیا جائے گا کہ یہ لوگ ایسے ایسے کام کرنے والے تھے، اور ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ برے کام کیے ہوئے تھے. میرا نیٹ ورک جا رہا ہے کیا بار بار؟
आवाज मेरी नहीं आ रही है साफ? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज थोड़ी कट के आ रही है आपकी। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ आवाज फर्क है, क्लियर हुआ क्या? नहीं मैम, अब भी वैसी आ रही है। बीच में कट रही है। चलिए, शायद है प्रॉब्लम। तो क्लास आयतें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। थोड़ा सा और एक आयत का और सुन लीजिए, फिर बंद करते हैं। दूसरी बात, ये गदरतुन फलान बिन फलान, यानी कि पूरा क्लियर बता दिया जाएगा कि ये इसका झंडा है, यानी कि ये अमल का मतलब ये है कि वहाँ किसी का कोई अमल छुपा नहीं रहेगा, इसलिए ये खास बदअहदी का झंडा उनको पकड़ा दिया जाएगा। हर कोई पहचानेगा कि ये वो इंसान है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो इंसान के पास ना कोई ताकत होगी ना कुव्वत। खुद इंसान के पास अपनी कुव्वत होगी कि इतनी कुव्वत होगी कि वो अल्लाह ताला के अजाब से बच जाए, ना किसी और तरफ से उसे कोई मदद मिलेगा, उसे अजाब से बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह, आसान और क्लियर, खुली हुई साफ बातें हैं, अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। फवाइद को अच्छे से पढ़ें, आयतों में मिलाने की कोशिश करें। जी अहमदी बोलें। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये अहद से फिरने वाली बात जो है वो दुनियावी अहद भी है कि हम आपस में जो एक दूसरे से जो वादा करते हैं उसका भी है, या फिर सिर्फ अल्लाह ताला से किया गया अहद है उसका जिक्र है? ये थोड़ा क्लियर कर दें। कोई इसमें स्पेसिफिक मतलब खास नहीं बताया गया है, ये काम बस बताया गया है कि ये वादा करते हैं तो तोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं करते। तो अल्लाह न करे किसी से एक बार ये चीज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तौबा कर ले, बार बार यही काम करने वाले के लिए ये खास वईद आती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी इसमें आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला पार्ट लोगों का पूरा हो गया था। इसके ये पॉइंट टू रिमेम्बर पढ़िएगा, इसमें से आपको अगर कोई चीज मिलती है इनमें से याद कर पार्ट, और सेवेंथ लेसन जो है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। शेयरिंग बंद कर दो तो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, फिर भी आवाज। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, इतने ही, फिर क्लास आज बंद करते हैं। और ये जो जितना पार्ट मिल गया है इसको जैसे ही आप लोगों को वर्ड मीनिंग और ये मिल जाया करें सेंटेंस की लर्निंग शुरू कर दें, क्योंकि कभी बड़ी सूरा है कभी छोटी सूरा है और हम लोगों को लेना ही पड़ता है, कवर करना पड़ता है। कोशिश करके लर्निंग जल्दी जल्दी रखें। और कुछ लोग अगर देख के सुना रहे हैं, वैसा ऐसे कहा तो नहीं किया था कि देख के सुनाए, लेकिन ऑडियो सुनने पर पता लग रहा होता है कि शायद ये देख के ही सुनाई है। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो मेंशन कर दें कि मैं देख के सुना रही, ठीक है? ताकि हम अल्लाह के यहाँ क्लियर रहें, कोई झूठ बात कोई पकड़ ना हो जाए। मेंशन कर दें कि मैंने देख के सुनाया है, याद नहीं। लेकिन फिर ये जो है प्रॉब्लम करेगा आपको एग्जाम में, तो आप कोशिश करें कि अभी अगर याद नहीं हो पाया है तो आप आगे उसे याद कर लीजिएगा। और फिलहाल अगर आप देख के सुना रही हैं तो, क्योंकि ये पार्ट तो फिर हमें याद ही करना पड़ेगा कि वर्ड की मीनिंग या तो आप समझ लें। अरबी जब आप देखें तो आपको जुमला याद आना चाहिए किसी भी तरह से,
تو انشاءاللہ اچھی تفسیر سمجھنے کے بعد یہ کافی آسان ہو جاتا ہے. تو چلیں ابھی شروعات ہے ہمارے لیے. اگر دروازے نہیں کھلے ہیں, ہم اتنے بآسانی اس کو نہیں ہر جملے کو لے پا رہے ہیں, تو محنت نہیں ہارے, کوشش کرتے رہیں. ایک پارے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کی طرح ایفرٹ ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آگے پھر آسانیاں الحمدللہ ہوتی جاتی ہیں. 29 ہم لوگوں کا کیسے ہوا تھا اور اتنا آسان تھا کہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا. 30 آج بھی زندگی بھر یاد ہے کہ جب وہ پہلا ہم لوگوں نے شروع کیا تھا, ایسے آندھی طوفان تکلیفیں, کتنی بار واپس آنا نہیں ہوگا, نہیں چاہیے, نہیں کر سکتے, اور پھر الحمدللہ آگے صبر کا پھل ملے گا. تو صبر سے لگے رہیں, محنت سے لگے رہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی محنت کا پھل ضرور دیں گے. تو لرننگ پوائنٹ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں. کافی سارے لوگوں کا بھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے سبق کئی دن سے نہیں آ رہے ہیں, تو پھر ان کو ہوم ورک گروپ سے ریموو کر دیں گے. جو لوگ صرف سبق بھیج رہے ہیں اتنے ہی لوگ بھیجیں پھر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. میم یہ فیصل قرآن کا بھی جو آپ میننگ بتائے تھے وہ پھر سے بتا دیجیے. قول فیصل کہا گیا ہے قرآن کو. آگے انشاءاللہ آیتیں جو آئیں گی, انہ لقول الفصل, یہ والی آیت میں انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن ملیں گی. ابھی تو صرف وہاں پہ دیکھیں گے آپ مین پوائنٹ جو فوائد لکھے ہوئے اس میں موضوع میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو قول فیصل کہا گیا ہے. انہ لقول الفصل کے اوپر یہ انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا, یعنی کہ فیصلہ والی بات, حق والی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.